مونیک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کا منی آئی کیو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جو کسی مالیاتی جاسوسی ناول سے کم نہیں۔ نام ہے خیبر ٹیکسٹائل ملز۔ اب یہ نام سن کر تو ذہن میں فوراً کپڑے، دھاگے، فیکٹریوں کا شور، یہی سب آتا ہے نا؟ بالکل۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ اور وہ ٹوسٹ کیا ہے؟ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس کمپنی کا آج اپنے نام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ 1961 میں ایک ٹیکسٹائل کمپنی کے طور پر شروع ہوئی تھی، لیکن 2017 آتے آتے انہوں نے کپڑے بنانے کا کام مکمل طور پر بند کر دیا۔ اچھا، تو ایک ٹیکسٹائل مل جو ٹیکسٹائل نہیں بناتی، تو پھر وہ کرتی کیا ہے؟ یہی تو اس ساری گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ انہوں نے اپنا پورا کاروباری ماڈل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 180 ڈگری پر گھما دیا ہے۔ آج یہ کمپنی زراعت اور لائف سٹاک یعنی مویشیوں کے کاروبار میں ہے۔ مویشیوں کے کاروبار میں؟ واہ! جی، اور ساتھ ہی اپنی پرانی خالی عمارتوں کو گوداموں کے طور پر کرائے پر بھی دیتی ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہم 2019 سے 2025 تک کے مالیاتی ڈیٹا کا جائزہ لیں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ غیر معمولی تبدیلی کتنی کامیاب رہی۔ بالکل۔ کیا ایک پرانی مل کی راکھ سے ایک نیا منافع بخش کاروبار جنم لے سکا؟ یا اعداد و شمار کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں؟ تو ایک ٹیکسٹائل مل جو اب ایک فارم اور ایک لینڈ لارڈ بن گئی ہے، یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آئیے پہلے اس نئے کاروباری ماڈل کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ جی، دیکھیں، ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ اب مویشیوں کی فروخت ہے، اور دوسرا اہم ذریعہ ان کی خالی عمارتوں اور گوداموں سے حاصل ہونے والا کرایہ ہے، جو وہ 2016 سے کر رہے ہیں۔ اور اس کمپنی کے مالک کون ہیں؟ مطلب کیا یہ کوئی خاندانی کاروبار ہے؟ نہیں، اس کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن بھی کافی دلچسپ ہے۔ جون 2025 تک 70% سے زیادہ حصہ عام لوگوں کے پاس ہے۔ اچھا، تو یہ پبلک کی ملکیت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ کیا وہ پیسہ کما رہے ہیں؟ اور یہیں سے یہ کہانی ایک پہیلی بن جاتی ہے۔ 2019 سے 2025 کے دوران ان کی ٹاپ لائن یعنی مویشیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی تقریباً ہر سال شاندار طریقے سے بڑھی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سالوں میں انہیں صرف ایک سال یعنی 2021 میں خالص منافع ہوا۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ صرف ایک سال منافع، جبکہ فروخت ہر سال بڑھ رہی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہیں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس ایک منافع بخش سال میں بھی کمپنی کو آپریٹنگ لیول پر نقصان ہوا تھا۔ آپریٹنگ نقصان؟ مطلب ان کا جو بنیادی کام ہے، مویشی بیچنا اور کرایہ وصول کرنا، اس میں وہ نقصان میں تھے؟ بالکل، ان کا بنیادی کاروبار پیسہ نہیں کما رہا تھا۔ تو پھر منافع کیسے ہو گیا؟ کوئی جادو؟ جادو نہیں، لیکن اکاؤنٹنگ کا ایک کمال ضرور تھا۔ انہیں دیگر آمدنی یعنی ادر انکم نامی ایک لائن آئٹم نے بچایا۔ دیگر آمدنی؟ اس میں کیا تھا ایسا؟ اس میں ایک بہت ہی خاص چیز شامل تھی، ٹریڈ کریڈیٹرز ریٹرن بیک۔ یہ تو بہت ٹیکنیکل لگ رہا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں یہ وہ پرانی ادائیگیاں تھیں جو کمپنی نے اپنے سپلائرز کو کرنی تھی، لیکن اب نہیں کرنی پڑی۔ تو اکاؤنٹنگ کے قوانین کے تحت جب ایسے پرانے واجبات ختم ہوتے ہیں تو انہیں آمدنی شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی کمائی ہوئی آمدنی نہیں بلکہ ایک کتابی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ بالکل، ایک طرح کا مالیاتی جگاڑ۔ آپ بالکل صحیح سمجھیے۔ یہ آمدنی کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں ہے۔ آپ ہر سال پرانے قرضے ختم کر کے منافع نہیں دکھا سکتے۔ تو آئیے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ اگر فروخت اچھی ہو رہی تھی تو وہ کون سا ولن تھا جو سارا منافع کھا رہا تھا؟ اس کہانی میں ایک بہت بڑا ولن ہے، انتظامی اخراجات، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز۔ اچھا، ہر سال کمپنی نے مجموعی منافع یعنی گراس پروفٹ کمایا، مطلب مویشیوں کی لاگت ان کی فروخت سے کم تھی، لیکن بہت زیادہ انتظامی اخراجات نے اس سارے منافع کو ختم کر دیا۔ یہ اخراجات کتنے زیادہ تھے؟ کوئی اندازہ دے سکتے ہیں؟ آپ سن کر حیران رہ جائیں گی۔ 2019 میں انتظامی اخراجات ان کی کل فروخت کا 371% تھے۔ 371%؟ مطلب ہر 100 روپے کی چیز بیچنے پر 371 روپے دفتر چلانے پر خرچ ہو رہے تھے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔
جی ناقابل یقین. اور ان اخراجات میں سب سے بڑا حصہ تھا ڈیپریسیشن کا. ڈیپریسیشن؟ لیکن ایک فارمنگ کے کاروبار میں اتنی زیادہ ڈیپریسیشن کہاں سے آ رہی تھی؟ یہی تو اصل نکتہ ہے. یہ ڈیپریسیشن مویشیوں کی نہیں تھی، یہ ان کی پرانی ٹیکسٹائل مل کی بھاری بھرکم عمارتوں اور ناکارہ پڑی مشینری کی تھی. اوہ، تو وہ پرانے اثاثے جو اب استعمال میں بھی نہیں، ان کی وجہ سے نئے کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا؟ بالکل. یہ ایک طرح کا مالیاتی بھوت ہے جو پرانے کاروبار سے اس نئے کاروبار کا پیچھا کر رہا ہے. واہ، یہ تو زبردست بصیرت ہے. تو کیا انہوں نے اس بھوت سے جان چھڑانے کی کوئی کوشش کی، ان اخراجات کو کنٹرول کیا؟ جی کوشش ضرور کی. 2019 میں جو اخراجات فروخت کا 371% تھے وہ 2024 تک کم ہو کر 92% پر آ گئے. یہ تو بہت بڑی بہتری ہے. بہتری ضرور ہے لیکن یہ اب بھی بہت زیادہ ہے. 2025 میں یہ دوبارہ بڑھ کر 105% ہو گئے. تو یہ اب بھی منافع کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے پوری تصویر سمجھ آ رہی ہے. ایک طرف انتظامی اخراجات کا بھوت اور دوسری طرف دیگر آمدنی کا جگاڑ. آئیے اب سال بسال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. 2019 سے شروع کرتے ہیں. 2019 میں مویشیوں کی فروخت سے آمدنی میں 100% سے زیادہ کا زبردست اضافہ ہوا. لیکن اس کے باوجود کمپنی کو 3.5 ملین روپے کا خالص نقصان ہوا. اور وجہ صاف تھی، اس سال کوئی ٹریڈ کریڈیٹرز ریٹرن بیک نہیں تھے. بالکل. تو ان کے آپریشنز کی اصل غیر منافع بخش تصویر سامنے آ گئی. پھر آیا 2020، وبا کا سال. اس کا تو کاروبار پر برا اثر پڑا ہوگا. حیرت انگیز طور پر نہیں. اس سال آمدنی میں تقریباً 130% کا مزید اضافہ ہوا. ایسا لگتا ہے کہ مویشیوں کی فروخت پر لاک ڈاؤن کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، حالانکہ کرائے کی آمدنی میں تھوڑی کمی ضرور آئی. اور کیا انہوں نے اس سال بھی اکاؤنٹنگ کا سہارا لیا؟ جی، اس سال انہوں نے 6.1 ملین روپے کے واجبات رائٹ بیک کیے، جس سے ان کا خالص نقصان کافی حد تک کم ہو گیا. اور پھر آیا 2021، وہ اکلوتا سنہرا سال جب کمپنی نے منافع دکھایا. جی، اور اس سنہرے سال کا راز بھی وہی تھا. اس کا براہ راست تعلق 18.1 ملین روپے کے واجبات کے رائٹ بیک سے تھا. 18 ملین سے زیادہ؟ جی، اگر یہ رقم نہ ہوتی تو یہ بھی ایک اور نقصان کا سال ہوتا. اس ایک آئٹم کی وجہ سے اس سال ان کا نیٹ پروفٹ مارجن 56% تک پہنچ گیا، جو ان کی آپریشنل کارکردگی سے بالکل میل نہیں کھاتا. تو 2022 اور 2023 میں کیا ہوا؟ کیا جادوئی آمدنی کا سلسلہ جاری رہا؟ نہیں، ان سالوں میں کوئی بڑے رائٹ بیکس نہیں ہوئے، لیکن فروخت میں اضافہ جاری رہا. خاص طور پر 2023 میں 85% کا زبردست اضافہ ہوا. لیکن منافع؟ رائٹ بیکس کی مدد کے بغیر کمپنی واپس خالص نقصان میں چلی گئی. 2023 کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بھی تھی، ہے نا، ملازمین کے حوالے سے. جی، 2023 کی سالانہ رپورٹ سے ایک حیران کن بات سامنے آئی کہ پوری کمپنی چلانے کے لیے کل ملازمین کی تعداد صرف 9 تھی. 9؟ پوری کمپنی میں صرف 9 لوگ؟ جی، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ کہ ڈائریکٹرز، سی ای او اور دیگر ایگزیکٹوز کو کوئی تنخواہ یا معاوضہ ادا نہیں کیا گیا. کوئی تنخواہ نہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی کمزور ڈھانچے جیسے آپریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کمپنی بس کسی طرح چل رہی ہے. بالکل. یہ ایک اسکیلیٹن کرو آپریشن کی تصویر پیش کرتا ہے جو لاگت بچانے کی ایک شدید کوشش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو 2024 میں پہلی بار فروخت میں کمی دیکھی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ جی، 2024 میں فروخت میں تقریباً 32% کمی آئی. اس کی کوئی واضح وجہ رپورٹ میں نہیں بتائی گئی، لیکن اس کمی اور اخراجات میں معمولی اضافے کی وجہ سے خالص نقصان پھر بڑھ گیا. اور آخر میں 2025 کیا انہوں نے کوئی واپسی کی؟ 2025 میں فروخت میں تھوڑی بحالی ہوئی اور انہوں نے ایک نئی اور سمجھداری کی حکمت عملی اپنائی. وہ کیا تھی؟ جانوروں کی خوراک کی بڑھتی ہوئی لاگت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ہی زمین پر چارہ اگانا شروع کر دیا. یہ ایک اچھا آپریشنل فیصلہ تھا جس سے ان کا مجموعی منافع کا مارجن بہتر ہوا. یہ تو ایک مثبت قدم لگتا ہے. تو کیا آخرکار وہ منافع میں آ گئے؟ بدقسمتی سے نہیں، کیونکہ دوسری طرف ڈپریسیشن کا بھوت اور تنخواہوں کی واپسی کی وجہ سے انتظامی اخراجات پھر سے بڑھ گئے اور نتیجہ خالص نقصانی رہا. تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک ایسی کمپنی ہے جس نے بظاہر کامیابی سے اپنا کاروباری ماڈل بدلا اور شاندار فروخت میں اضافہ بھی دکھایا. جی، ٹاپ لائن کی کہانی ترقی کی ہے، لیکن باٹم لائن یعنی منافع کی کہانی مسلسل جد و جہد کی ہے.
ان کے بنیادی آپریشنز سال بسال غیر منافع بخش رہے ہیں۔ اور جب منافع ہوا بھی تو وہ اصل کاروباری کامیابی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک وقتی اکاؤنٹنگ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے تھا۔ بہت بڑے انتظامی اخراجات اور خاص طور پر وہ ڈیپریسیشن جو ان کے پرانے ٹیکسٹائل کے دنوں کا ورثہ ہے۔ جی، اور یہ ان کے نئے کاروبار کے کمائے گئے تھوڑے بہت مجموعی منافع کو مسلسل ختم کر دیتا ہے۔ تو خیبر ٹیکسٹائل ملز ایک بہت ہی پیچیدہ اور سبق آموز کہانی پیش کرتی ہے، ایک انقلابی کاروباری تبدیلی، بڑھتی ہوئی فروخت، لیکن منافع کے مستقل چیلنجز۔ اور مستقبل کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ کبھی اپنے انتظامی اخراجات کو اس حد تک کنٹرول کر پائیں گے کہ ان کا بنیادی کاروبار خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے؟ کیا ایک فارم اور لینڈ لارڈ کا کاروبار واقعی ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل ملز سے وراثت میں ملے لاگت کے ڈھانچے کو سہارا دے سکتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل درست۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.